آج جس جگہ کا ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہانگیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ملکہ ہند نور جہاں۔ ایک دفعہ مہر النساء نے کہا تھا، لاہور کو ہم نے جان قربان کر کے حاصل کیا ہے اور جان کی قیمت دے کر ہم نے جنت خرید لی ہے۔ مہر النساء 1577 میں افغانستان کے شہر قندھار میں پیدا ہوئی۔ مہر النساء کو ان کے شوہر بادشاہ جہانگیر نے نور جہاں کے لقب سے نوازا۔ نور جہاں والدہ اور والد کی جانب سے نامور خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ افغانستان، جس کا پرانا نام خراسان تھا، نور جہاں کے دادا خواجہ محمد شریف پہلے خراسان کے گورنر تاتاری سلطان کے وزیر تھے اور بعد میں ایران کے شہر اصفہان کے وزیر بنا دیے گئے، اور نور جہاں کے والد 1577 میں اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے ہندوستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے شہنشاہ اکبر کے دور میں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر بہت سارے اہم عہدے حاصل کیے۔ چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں مہر النساء ملکہ ہند نور جہاں کیسے بنی۔ جب مہر النساء 14 سال کی ہوئی تو شہنشاہ اکبر لاہور تشریف لائے، تو ان کے آنے کی خوشی میں دلکش باغ میں مینا بازار کا اہتمام کیا گیا۔ کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اب شالامار باغ بنا ہوا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں شہزادہ سلیم کی پہلی ملاقات مہر النساء سے ہوئی۔ شہزادہ سلیم کو کبوتر بازی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے مہر النساء کو 2 کبوتر پکڑائے اور کہا کہ انتظار کرو، اور تیسرا کبوتر پکڑنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ مہر النساء کے ہاتھ سے ایک کبوتر اڑ چکا ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہ کبوتر کیسے اڑ گیا؟ تو مہر النساء نے گھبرا کر دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا اور کہا ایسے۔ کہتے ہیں کہ مہر النساء کی اس ادا پر شہزادہ سلیم مر مٹا۔ جب شہزادہ سلیم کے والد شہنشاہ اکبر کو معلوم ہوا کہ شہزادہ سلیم مہر النساء میں دلچسپی لے رہا ہے تو یہ بات شہنشاہ اکبر کو ذرا پسند نہ آئی۔ انہوں نے مرزا غیاث کو مہر النساء کی شادی کا حکم دیا اور ان کی شادی علی قلی خان سے کر دی گئی، جس کا لقب شیر افغن تھا۔ شہنشاہ اکبر نے شادی پر اپنی سلطنت میں سے جاگیر کا ٹکڑا بھی عطا کیا اور انہیں بنگال منتقل کر دیا، اور بنگال میں مہر النساء نے اپنی اکلوتی اولاد لاڈلی بیگم کو جنم دیا۔ لیکن شہزادہ سلیم کے دل میں عشق کی آگ مدھم نہ ہوئی، اور نور جہاں کی شادی کے 11 سال بعد جب 1605 میں شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے بادشاہ بنا تو اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس نے اپنے دودھ شریک بھائی قطب الدین کو صوبہ بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا۔ قطب الدین خود شیر افغن کی جاگیر پر پہنچا اور اس سے کہا کہ بادشاہ کی خوشی کے لیے مہر النساء کو طلاق دے دو۔ غیرت مند شیر افغن سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تلوار نکال کر قطب الدین کا سر اڑا دیا۔ قطب الدین کے سپاہیوں نے بھی شیر افغن کو قتل کر ڈالا۔ سپاہی مہر النساء کو گرفتار کر کے آگرہ کے شاہی محل لے گئے۔ مہر النساء کو جہانگیر کی رضائی ماں سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا، جو اس کے پاس 2 سال تک رہی، اور اس نے مہر النساء کو جہانگیر سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح مہر النساء کی شادی 1611 میں جہانگیر سے ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنی ملکہ کو نور محل اور نور جہاں کے خطاب دیے، جن میں سے نور جہاں زیادہ مشہور ہو گیا۔ نور جہاں اختیار اور دولت ملتے ہی اپنی نئی زندگی میں کھو گئی اور اس شوہر کو بھول گئی جس نے اس کی خاطر جان دی تھی۔ اس شادی سے نور جہاں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا اور جہانگیر کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہ کہلواتی تو بادشاہ بیگم تھی، لیکن اصل حقیقت میں وہی بادشاہ تھیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، نور جہاں نے بادشاہ جہانگیر کے دور میں اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ یہ ایک دلچسپ اور انوکھا ہی واقعہ تھا، اور شاہی فرمانوں پر لکھا ہوتا تھا، حکم علیہ عالیہ نور جہاں بیگم بادشاہ۔ رفتہ رفتہ شہنشاہ جہانگیر نے حکومت سے کنارہ کشی کر لی۔ جہانگیر خود کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی سلطنت نور جہاں کو سونپ دی، مجھے صرف 1 سیر شراب، آدھا سیر گوشت کے سوا اور کوئی چیز درکار نہیں۔ جہانگیر کو شراب نوشی کے علاوہ شکار کا بھی شوق تھا، اور وہ بھی شیروں کے۔
وہ اکثر نور جہاں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ سپاہی ہانک کر شیروں کو ان کی پناہ گاہ سے باہر نکالتے اور ہاتھی پر بیٹھا بادشاہ شیر کو گولی مار دیتا۔ شکار کرتے وقت ایک بار جہانگیر پر شیر نے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے وہ شہنشاہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، نور جہاں نے شیر کے سر میں گولی مار کر اسے وہی ڈھیر کر دیا۔ شہنشاہ یہ کارنامہ دیکھ کر نور جہاں پر اور دل فریفتہ ہو گیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں نور جہاں نے 6 گولیوں سے 4 شیر مار ڈالے۔ یہی نہیں، نور جہاں کے پاس اور بھی بہت ہنر تھے، جیسے کہ تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری پر عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی اور فارسی میں تعلیم حاصل کی اور وہ بہترین شعر کہا کرتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ جہانگیر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا اور 18 سال نور جہاں نے بیوہ کی زندگی گزاری اور انہوں نے یہ سارا عرصہ لاہور میں گزارا۔ 17 دسمبر 1645 کو 68 سال کی عمر میں نور جہاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا کفن ایران سے تیار کروایا تھا۔ نور جہاں کے جنازے میں 60,000 لوگوں نے شرکت کی، جن میں زیادہ تر وہ غریب لوگ تھے جن کی نور جہاں مدد کرتی تھیں۔ وہ نہایت ہی سخی دل اور خدا پرور تھیں۔ نور جہاں کی قبر کے ساتھ نظر آنے والی قبر اس کی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کی ہے۔ نور جہاں اور اس کی بیٹی کی حقیقی قبر اس عمارت کے تہہ خانے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اب ملکہ ہند کی اوریجنل قبر کی جانب۔ اس مقبرے کے نگران کے مطابق شیخو پورہ حرم منار اور جہانگیر کے مقبرے کی جانب یہیں سے سرنگیں جاتی تھیں۔ ان سرنگوں سے چند قدم آگے بڑھے تو ایک چھوٹا سا دلان نظر آتا ہے، جس کے اندر کی جانب لاڈلی بیگم اور نور جہاں کی قبر ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس مقبرے کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی۔ ان کے تابوتوں کو زمین سے نکال کر ان کے اوپر لگا ہوا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ایک سادے تابوت میں دونوں کی باقیات کو زنجیر کی مدد سے چھت پر لٹکا دیا۔ سکھوں کا دور ختم ہوا تو بعد میں آنے والے وقت میں اس تابوت کو اتار کر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ نور جہاں کی خواہش تھی کہ جب مجھے اس مقبرے میں دفن کیا جائے، اگتے ہوئے سورج کی پہلی کرن اور ڈھلتے ہوئے سورج کی آخری کرن میری قبر پہ پڑے۔ تو اس مقبرے میں اس طرح کے 2 روشن دان بنائے گئے، جو آج بھی ان روشن دانوں سے آنے والی کرنیں اس کی قبر پر بکھیر رہے ہیں۔ سکھوں کے ظلم کے بعد اس مقبرے پر ایک اور ظلم ڈھایا گیا۔ سکھوں کا دور گیا اور انگریزوں کا دور آ دھمکا کہ جہانگیر کے مقبرے کے عین درمیان میں ریلوے لائن بچھا دی، جس نے نور جہاں کے مقبرے کو جہانگیر کے مقبرے سے علیحدہ کر دیا۔ آج بھی تاریخ دان اس عمل کو انگریزوں کی مغلوں کے ساتھ نفرت کی نشانی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ریلوے لائن مقبرے کو پاس کر کے بھی بچھائی جا سکتی تھی۔ ایک عرصے تک یہ مقبرہ ذوب حالی کا شکار رہا۔ حال ہی میں اس مقبرے کے اندر ایک فرش شاپ بنا دی گئی ہے، جو اس مقبرے کی مرمت کا کام کر رہے ہیں، اور اس مقبرے کے گرد ایک 4 دیواری بنا دی گئی ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا سرخ پتھر آج بھی ہندوستان سے درآمد کیا جاتا ہے، جو اس مقبرے کی اوریجنل حالت بحال کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔